السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 79۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ چل رہا تھا۔ ان کے واقعات میں ایک روایت علامہ ابن عساکر میں لائے ہیں اور تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 257 پر بھی موجود ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، مرض الوفات میں تھے، اور اسی بیماری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی دوستی مرتے مرتے بھی کام آتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور یہ بیمار ہوئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب حضرت عثمان پوچھ رہے ہیں، سوال جواب دیکھیے، انتقال کا وقت قریب ہے، لیکن بات کیا ہو رہی ہے اور جواب کیا دے رہے ہیں، یہ سننے جیسا ہے۔ حضرت عثمان جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود مرض الوفات میں تھے، پوچھا آپ کو کیا شکوہ ہے، یعنی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، اپنے گناہوں کا شکوہ ہے، گناہ میرے پاس بہت ہیں، ہے بہت بڑے آدمی اور اپنے گناہوں کا ڈر، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی معمولی دو کتابیں پڑھ لو اور اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگے۔ اللہ معاف فرمائے، آج آدمی معمولی دین کا کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے۔ عورتیں معمولی سا دین کا کام کرتی ہیں، ڈھنگ کا کیا، ڈھنگ کا نہیں کیا، اور اپنے آپ کو آپا سمجھنے لگتی ہیں۔ آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت۔ تو پیر تو بھی وہ بنتا ہے جس کو اللہ پیر بنائے، اور آپا وہ بنتی ہے جسے اللہ آپا بنائے۔ ایمیٹیشن آپاؤں سے کام نہیں چلتا، ایمیٹیشن پیروں سے کام نہیں چلتا، وہ کہیں نہ کہیں اٹک جائے گا۔ یہ حقیقی لوگ تھے، پوچھنے والا بھی اونچا، جس سے بات ہو رہی ہے وہ بھی اونچا آدمی، کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ فرمایا اپنے گناہوں کا، میرے گناہ بہت ہیں۔ یہ یاد کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود اپنے وقت میں، اپنے انتقال کے وقت میں۔ دریافت کیا خواہش ہے کچھ تمہاری؟ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، ہاں مجھے ایک خواہش ہے، وہ یہ کہ اپنے رب کی رحمت کی چادر مجھے ڈھانپ لے، میرا اللہ کی رحمت اس کی چادر جو ہے مجھے ڈھانپ لے، بس مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پوچھا کسی طبیب کو بھیجوں بھی، کسی مدینہ منورہ میں کوئی اچھا حکیم کو بھیجوں؟ فرمایا طبیب نے ہی تو بیماری دی ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے تو بیماری آئی ہے۔ اب آخری سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت عثمان نے، پوچھا کچھ مال بھیج دوں؟ مال بھیج دوں اس لیے کہ آپ، فرمایا مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ جواب دے رہے ہیں، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں، عندک بنات کثیرہ، تیری بیٹیاں بہت ہیں، یہ مال لے کر آیا ہوں، تم ہدیہ قبول کر لو، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیٹیوں کی وراثت میں یہ مال چلے اور بیٹیوں پر فاقہ نہ آئے۔ یہ حضرت عثمان نے کہا، یہ مال لے کر آیا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ تم جو ہے اسے لے لو اور اپنے بچیوں کے کام لگے گا۔ عندک بنات کثیرہ، تیری بیٹیاں بہت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اپنے انتقال کے وقت میں مومنانہ جواب دیا، نیک لوگوں کی دوستیاں، مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا، عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے،
مال کا اور موت کا کیا جوڑ، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم مجھے مال دے رہے ہو۔ تو حضرت عثمان نے کہا مال دے رہا ہوں تمہاری بچیوں کی وجہ سے کہ تمہارے پاس بیٹیاں بہت ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے تیرے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال آپ کو مبارک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ میری بچیاں رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہیں، میری بچیوں پر کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا، میری بچیوں پر کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ میں نے ان کی عادت ڈال رکھی ہے، بغیر سورہ واقعہ پڑھے میری بچیاں سوتی نہیں ہیں۔ اس لیے اور جو کتاب کے جملے ہیں وہ جملہ بھی پڑھ رہا ہوں، کہا آپ کے بعد آپ کے بچوں کے کام آئے گا، فرمایا کیا میری بچیوں کی نسبت آپ کو فقیری کا ڈر ہے؟ سنیے، میں نے اپنی سب لڑکیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھ لیا کرے اسے ہرگز فاقہ نہ پہنچے گا۔ اس واقعے کا راوی حضرت ابو ذبیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو بلا ناغہ پڑھا کرتے تھے، بلا ناغہ پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح تم آج پڑھتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تخفیف والی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ اور اسی جیسی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے گھروں میں اپنی بچیوں کی عادت ڈال دو کہ روزانہ رات آپ بھی ہم بھی سب پڑھیں کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لو۔ جب رات کو سورہ واقعہ ہم پڑھ لیں گے، 27 پارے میں ہے، میری منتخب جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں اس میں ساری فضیلتیں میں نے لکھ دی ہے، تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا۔